ہند پاک ڈائری انٹری نمبر 3۔ آزادی سے پہلے غالباً 1944 میں لاہور گیا تھا۔ اس وقت شاہ گنج جونپور سے لاہور تک براہ راست ٹرین جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے قریبی اسٹیشن شاہ گنج میں ٹرین پر بیٹھا اور سفر کر کے لاہور اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس وقت وہاں میرا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ پہلی رات میں نے ریلوے اسٹیشن سے قریب ایک مسجد میں گزاری۔ اس کے بعد دن کو میں شہر دیکھنے کے لیے نکلا۔ میں بغیر کسی منصوبے کے لاہور کی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ اتفاقی طور پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں، البتہ یہ یاد ہے کہ لوگ انہیں قریشی صاحب کہا کرتے تھے۔ وہ مجھ پر مہربان ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے، جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ میں تقریباً 2 ہفتے ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے مجھ کو جن لوگوں سے ملایا، ان میں سے ایک لاہور کے ہندو تاجر تھے۔ لاہور کے مال روڈ پر ان کی ایک بڑی دکان تھی، جس کے اوپر جلی حرفوں میں انگریزی میں لکھا ہوا تھا، بی لیلا رام اینڈ سنس۔ قریشی صاحب کے اس ہندو تاجر سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ کئی بار مجھ کو وہاں لے گئے۔ اس ہندو تاجر نے میرے ساتھ نہایت عزت اور محبت کا معاملہ کیا۔ اس وقت لاہور میں بہت سے ہندو رہتے تھے۔ ان ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ یہی حال اس پورے خطے کا تھا جس کو اب پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ اب آزادی کے بعد اس خطے ارضی میں کیا حالات ہیں، اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ 1 جون 1998 کو میں نے ریڈیو پاکستان پر پاکستانی وزیر اعظم مسٹر محمد نواز شریف کی تقریر سنی۔ وہ پاکستانی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس دن یعنی 28 مئی 1998 ہم اپنا ایٹمی دھماکہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے کی رات کو میں بالکل نہیں سویا، اس لیے کہ ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آزادی سے پہلے جب میں نے مذکورہ سفر کیا تو اتر پردیش سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برادرانہ ماحول کا منظر تھا۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی دشمن کا لفظ نہیں بولتا تھا، مگر آج سرحد کے دونوں طرف اس لفظ کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس فرق کا اصل سبب میرے علم کے مطابق زرد صحافت اور زرد قیادت ہے، جس نے مصنوعی طور پر دوستی کو دشمنی میں بدل دیا۔ زرد صحافت اور زرد قیادت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ایک لفظ میں منتخب رپورٹنگ یعنی سلیکٹیو رپورٹنگ ہے، یعنی 1000 میں سے 999 اچھی باتوں کو چھوڑ دینا اور صرف ایک بری بات کو مزید اضافے کے ساتھ کثرت سے بیان کرنا۔ یہی پچھلے برسوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ دونوں طرف کے کچھ لکھنے اور بولنے والے اسی اسلوب کو اختیار کر کے دونوں گروہوں کو غیر فطری طور پر بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان فطرت کا قائم کردہ معتدل تعلق ٹوٹ گیا اور دونوں کے درمیان غیر معتدل تعلق قائم ہو گیا۔ زرد صحافت اور زرد قیادت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے دونوں طرف کی ایک ایک مثال یہاں درج کی جاتی ہے۔ میرے علم کے مطابق پچھلے تقریباً 60 سال سے ایک بات مسلمانوں کے درمیان بار بار دہرائی جاتی رہی ہے، وہ یہ کہ ہندوؤں کا یہ منصوبہ ہے کہ آزادی کے بعد جب اکثریتی فرقہ ہونے کی حیثیت سے انہیں ملک میں اقتدار حاصل ہو
تو وہ ہندوستان کو دوسرا اسپین بنانے کی کوشش کریں، یعنی اس ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ یہ بات جمعیت العلماء ہند کے مولانا محمد میاں وفات 1975 سے لے کر ندوۃ العلماء کے مولانا علی میاں وفات 1999 تک لمبے عرصے سے بار بار دہراتے رہے ہیں، مگر ان حضرات میں سے کسی نے کبھی اس کا کوئی ماخذ نہیں بتایا۔ یہ صرف سنی سنائی بات ہے جس کو ہمارے علماء اور غیر علماء بلا تحقیق برابر دہراتے رہتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے اندر برادران وطن کی طرف سے ایک غیر ضروری قسم کا خوف پیدا کر دیا۔ ان کے اندر وہ معتدل مزاج باقی نہ رہا جو کسی ملک میں مستحکم ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے اسپین کا افسانہ ہر اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ نہ اس کا کوئی واقعی ثبوت موجود ہے کہ ہندوؤں کی کوئی تنظیم اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، اور اگر بالفرض ایسے کچھ سرفرے ہندو ماضی میں رہے ہوں یا آج کہیں موجود ہوں، تب بھی اس قسم کا تخریبی منصوبہ بلا شبہ خدا کی اس دنیا میں ناقابل عمل ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا کام اس کو نظر انداز کرنا ہے، نہ کہ اس کو ایک خطرہ بتا کر مسلمانوں کو اس سے ڈرانا۔ اس کی تفصیل راقم الحروف کی کتاب ہندوستانی مسلمان کے باب بے بنیاد خوف میں دیکھی جا سکتی ہے۔ زرد صحافت اور قیادت کا یہی معاملہ خود ہندوؤں کے درمیان بھی پیش آیا۔ لکھنے اور بولنے والے ہندوؤں کے ایک طبقہ نے عجیب و غریب طور پر ہندوؤں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب کے روح سے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے، جبکہ ہندو صرف 1 شادی کرتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان ایک ہندو کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ بچے پیدا کر رہا ہے۔ گویا کہ ہندوؤں کی آبادی 1، 2، 3، 4 کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 1، 4، 8، 16 کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اس طرح مسلمان بہت جلد تعداد میں ہندوؤں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اضافہ آبادی کو روکنے کے لیے سخت تدبیر اختیار کی جائے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی انتہا پسند جماعت کو سیاسی اقتدار تک پہنچانے میں اس قسم کے فرضی خطرے کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہندوؤں کو محسوس ہوا کہ کانگریسی جیسی نرم پارٹی مسلمان نسل کی حد بندی نہیں کر سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ ایک سخت پارٹی کو مرکزی اقتدار دیا جائے، ورنہ ہندو 50 برس بعد خود اپنے ہی ملک میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ اس بے بنیاد افواہ کی مدلل تردید میں نے اپنے مضامین میں کی ہے۔ اس کے علاوہ خود ہندوؤں کے جلسے میں بھی 1 سے زیادہ بار اس کی تردید کر چکا ہوں۔ ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب یکساں سول کوڈ۔ 3 فروری 1997 کو نئی دہلی کا کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک جلسہ تھا۔ اس میں دہلی کے RSS گروپ کے لوگ بڑی تعداد میں شریک تھے۔ یہاں مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا۔ میں نے جو باتیں کہی ان میں 4 شادی کا یہ افسانہ بھی تھا۔ میں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کرے، تاہم اس سے قطع نظر عقل عام ہی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا ہونا عملی طور پر ممکن نہیں۔ یہ بات اتنی زیادہ بے بنیاد ہے کہ وہ بظاہر ہی قابل رد ہے۔ Prima facie it stands rejected۔
میں نے کہا کہ بالفرض اگر ہر مسلمان 4 شادیاں کرے تو یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جبکہ مسلم سماج میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہو، یعنی اگر 1 کروڑ مرد ہوں تو 4 کروڑ عورتیں۔ مگر واقعات بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ نیچر ہمیشہ عورت اور مرد کی تعداد کے درمیان ایک توازن یعنی ایکویلبریم برقرار رکھتی ہے۔ چنانچہ ہر سماج میں عورت اور مرد کی تعداد ہمیشہ تقریباً یکساں رہتی ہے، حتیٰ کہ اگر جنگ یا کسی بڑے حادثے کی وجہ سے وقتی طور پر یہ توازن ٹوٹ جائے تو نیچر بہت جلد اس کے مطابق افراد پیدا کر کے اس توازن کو دوبارہ قائم کر دیتی ہے۔ یہی تمام انسانی معاشروں کا حال ہے، اور یہی مسلم معاشرے کا حال بھی۔ ایسی حالت میں یہ بات سرے سے ممکن ہی نہیں کہ ہر مسلمان 4 عورتوں سے شادیاں کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی عورت ساز فیکٹری ہو جس میں وہ اپنی مطلوب تعداد کے مطابق عورتیں بنا لیا کرتے ہوں، مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی عورت ساز فیکٹری موجود ہے۔ پھر ہر مسلمان اگر 4 شادی کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ یہ فاضل عورتیں آخر کہاں سے لائی جائیں گی؟ اس قسم کی افواہی باتیں جو ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان پھیلائی گئیں، انہوں نے اس فطری تعلق کو توڑ دیا جو دونوں کے درمیان سینکڑوں سال سے قائم تھا۔ اس کا ایک نتیجہ ملک کے بٹوارے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تاہم بٹوارے کے بعد اگر افواہوں کا یہ کارخانہ بند ہو جاتا تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک عارضی وقفے کے بعد دوبارہ فطرت اپنے آپ مطلوب اعتدال کو دونوں کے درمیان قائم کر دیتی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، بلکہ افواہوں کا یہ کارخانہ مزید اضافے کے ساتھ جاری رہا، یہاں تک کہ اب سرحد کے دونوں طرف اس بات پر فخر کیا جا رہا ہے کہ ہم اب ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ اب ہم دشمن کو اس طرح بٹھا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی زمین پر باقی نہ رہے۔